اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے یوں تو بہت سے راستے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ راستہ ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے۔ انسانیت کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ بڑی جلدی مل جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں نے انسانیت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، ہمارے دلوں سے احساس نام کی چیز نکل گئی ہے، جبکہ یورپ کے ملک کافر ہونے کے باوجود ان میں انسانیت بہت زیادہ ہے۔ ناروے یورپ کا ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے۔ اگر آپ کبھی وہاں جائیں تو آپ کو عموماً یہ منظر نظر آئے گا۔ ایک ریسٹورنٹ ہے، ایک عورت اس کے کیش کاؤنٹر پر آتی ہے اور کہتی ہے 5 کافی 1 معطلی، پھر وہ 5 کافیوں کی ادائیگی کرتی ہے اور 4 کپ کافی لے جاتی ہے۔ کچھ وقت کے بعد ایک اور آدمی آتا ہے اور کہتا ہے 4 لنچ 2 معطلی، وہ 4 لنچ کے لیے ادائیگی کرتا ہے اور دوپہر کے کھانے کے 2 پیکٹ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آتا ہے اور آرڈر دیتا ہے 10 کافی 6 معطلی، وہ 10 کے لیے ادائیگی کرتا ہے، 4 کافی لیتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد پھٹے کپڑوں میں ایک بوڑھا آدمی کاؤنٹر پر آتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی معطلی کافی ہے؟ جواب ملتا ہے ہاں، اور اسے 1 کپ گرم کافی دے دی جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور انتہائی کمزور سا آدمی اندر آتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی معطلی لنچ ہے؟ تو کاؤنٹر پر موجود آدمی گرم کھانے کا پارسل اور پانی کی بوتل دیتا ہے اور یہ سلسلہ دن بھر جاری رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی نامعلوم غریب ضرورت مند کی مدد کرنا، اپنے آپ کو شناخت کیے بغیر اور کسی کا چہرہ بھی جانے بغیر، یہ ناروے کے شہریوں کی روایت ہے۔ اور ایک ہمارا ملک ہے جہاں 1 درجن لوگ ایک مریض کو 1 کیلا دیتے ہیں اور اس کی تصویریں بڑی بے شرمی سے کھینچتے ہیں جیسے وہ دنیا کے سب سے بڑے ڈونر ہوں۔ ایک ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے پیسوں سے ہی لوگوں میں راشن تقسیم کرتے ہیں اور تصویر کھنچوا کر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ آٹے کے تھیلوں پہ اپنی تصویر بنوا کر کس ڈٹائی سے تقسیم کم اور بیچا زیادہ جا رہا ہے، سمجھ نہیں آتا ہم ایک زندہ قوم کب بنیں گے۔ شاید ہماری زندگی میں تو بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کرے۔ اچھی بات کو آگے پھیلانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔